مکاشفہ کی کتاب میں 7 مہریں اور 7 نرسنگیں کیا ہیں؟ 7 مہریں مکاشفہ 6 باب 1 سے 17 آیت، 8 باب 1 سے 5 آیات، 7 نرسنگیں مکاشفہ 8 باب 6 سے 21 آیات، 11 باب 15 سے 19 آیات اور 7 پیالے مکاشفہ 16 باب 1 سے 21 آیات۔ آخری ایام میں خدا کی عدالت کے 3 یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہونے والے سلسلے ہیں۔ ان علامتوں کی روشنی میں آخر زمانے میں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، خدا کی عدالت آہستہ آہستہ آخری ایام میں خدا کی عدالت کے 3 یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہونے والے سلسلے ہیں۔ ان علامتوں کی روشنی میں آخر زمانے میں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، خدا کی عدالت آہستہ آہستہ سخت اور تباہ کن ہوتی چلی جاتی ہے۔ 7 مہریں، 7 نرسنگیں اور قہر کے 7 پیالے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ 7ویں مہر 7 نرسنگوں کو متعارف کرواتی ہے، مکاشفہ 8 باب 1 سے 5 آیات، اور 7واں نرسنگا قہر کے 7 پیالوں کو متعارف کرواتا ہے، مکاشفہ 11 باب 15 سے 19 آیات، 15 باب 1 سے 8 آیات۔ 7 مہروں میں سے پہلی 4 مہریں مکاشفہ کے 4 گھڑ سواروں کی نمائندگی کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ پہلی مہر مخالف مسیح کو متعارف کرتی ہے، مکاشفہ 6 باب 1 سے 2 آیات۔ دوسری مہر عظیم جنگوں کا سبب بنتی ہے، مکاشفہ 6 باب 3 سے 4 آیات۔ تیسری مہر قحط سالی کا سبب بنتی ہے، مکاشفہ 6 باب 5 سے 6 آیات۔ چوتھی مہر وباؤں، مزید قحط سالیوں، جنگی درندوں اور مزید جنگوں کا سبب بنتی ہے، مکاشفہ 6 باب 7 سے 8 آیات۔ 5ویں مہر ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جو آخری ایام کے دوران مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے شہید ہوں گے، مکاشفہ 6 باب 9 سے 11 آیات۔ خدا انصاف کے لیے ان کی التجا کو سنتا ہے اور چھٹی مہر کے کھلنے پر نرسنگوں اور قہر کے پیالوں کی صورت میں اپنے مقررہ کردہ وقت پر انصاف کرتا ہے۔ جب چھٹی مہر کھولی جاتی ہے، ایک تباہ کن زلزلہ آتا ہے جو کہ اجرام فلکی میں غیر معمولی قسم کی تبدیلی اور مظاہر اور بہت ہی خوفناک تباہی کا سبب بنتا ہے، مکاشفہ 6 باب 12 سے 14 آیات۔ اس وقت جو بچ جائیں گے وہ چلائیں گے، ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے، مکاشفہ 6 باب 16 سے 17 آیات۔ 7ویں مہر کا ذکر مکاشفہ 8 باب 6 سے 21 آیات میں ملتا ہے۔ 7 نرسنگیں 7 مہروں سے ہی منسلک ہیں اور ان میں بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، مکاشفہ 8 باب 1 سے 5 آیات۔ پہلا نرسنگا آگ اور اولوں کا سبب بنتا ہے جو تہائی زمین اور اس کے تہائی درختوں سبزے کو تباہ کر دیتے ہیں، مکاشفہ 8 باب 7 آیت۔ دوسرا نرسنگا سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات کی موت اور تہائی جزیروں کی تباہی کا سبب بنتا ہے، مکاشفہ 8 باب 8 سے 9 آیات۔ تیسرا نرسنگا دوسرے سے ملتا جلتا ہے جو سمندر کے علاوہ دنیا کے دریاؤں، چشموں اور جھیلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، مکاشفہ 8 باب 10 سے 11 آیات۔ چوتھا نرسنگا سورج اور چاند کو تاریک کر دیتا ہے، مکاشفہ 8 باب 12 آیات۔ 5ویں نرسنگے کا نتیجہ شیطانی ٹڈیاں ہوتی ہیں جو انسانوں پر حملہ کرتی اور انہیں اذیت پہنچاتی ہیں، مکاشفہ 9 باب 1 سے 11 آیات۔ چھٹے نرسنگے پر شیطانی فوج چھوڑی جاتی ہے جو 1/3 انسانوں کو مار ڈالتی ہے، مکاشفہ 9 باب 12 سے 21 آیات۔ 7واں نرسنگا خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو لیے ہوئے 7 فرشتوں کو بلاتا متعارف کرواتا ہے، مکاشفہ 11 باب 12 سے 19 آیات، 15 باب
1 سے 8 آیات۔ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کا ذکر مکاشفہ 16 باب 1 سے 21 آیات میں ملتا ہے۔ 7 پیالوں کی عدالت 7ویں نرسنگے کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ پہلا پیالہ برے اور تکلیف دہ ناسوروں کا سبب بنتا ہے، مکاشفہ 16 باب 2 آیات۔ دوسرے پیالے کا نتیجہ سمندر کے تمام جانداروں کی موت کی صورت میں نکلتا ہے، مکاشفہ 16 باب 3 آیت۔ تیسرا پیالہ دریاؤں کے پانی کی خون بنا دیتا ہے، مکاشفہ 16 باب 4 سے 7 آیات۔ چوتھے پیالے کے اڈیلے جانے کے ساتھ ہی سورج کی گرمی بڑھ جاتی ہے، جس سے زمین پر کے انسان جھلس جاتے ہیں، مکاشفہ 16 باب 8 سے 9 آیات۔ پانچواں پیالہ گہری تاریکی اور پہلے پیالے سے پیدا ہونے والے ناسوروں کی تکلیف میں شدت کا سبب بنتا ہے، مکاشفہ 16 باب 10 سے 11 آیات۔ چھٹے پیالے کے اونڈیلے جانے کے نتیجے کے طور پر دریائے فرات سوکھ جاتا ہے اور مخالف مسیح کی فوجیں ہر مجدون کی جنگ کے لیے ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، مکاشفہ 16 باب 12 سے 14 آیات۔ ساتویں پیالے کا نتیجہ تباہ کن زلزلہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ من بھر کے اولے گرتے ہیں، مکاشفہ 16 باب 15 سے 21 آیات۔ مکاشفہ 16 باب 5 سے 7 آیات بیان کرتی ہیں کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا وہ عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی، اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ آمین اور آمین۔